السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ربیع الثانی شریف کی 11 تاریخ 1445 ہجری بڑی 11ویں شریف کی یہ شب ہے اور اکتوبر کی 26 تاریخ سن 2023 ہے اور جمعرات کی شب جمعہ جس کو کہتے ہیں۔ رات بھی بڑی بابرکت ہے، جمعرات کی نسبت سے بھی شب جمعہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ جو راتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، دن جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بعض دنوں کو فضیلت ہے، راتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں بعض راتوں کو فضیلت ہے۔ تو ان فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات جمعرات کی ہے، شب جمعہ، اور اسی طریقے سے آج چونکہ اس دن کو، اس رات کو نسبت حاصل ہے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف، اور اسی لیے اس رات کی جو برکت ہے، اس رات کی جو رحمت ہے وہ دوبالا ہو گئی ہے، دو چاند ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اس مسجد کو، جس مسجد کے اندر ہم حاضر ہیں، مسجد غوثیہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ مسجد ہے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ 1982 کے اندر 1982 کے اندر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آج اس مسجد کو الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ کم و بیش تقریباً 44 اس طرح برس بنتے ہیں نا، یعنی 2023 تک آپ خود اندازہ کر لیں نا کہ تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں، 41-42 سال بنتے ہیں 1982 سے، بارہ چلو 40 سے اوپر ہی ہے نا۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، جس طرح اس کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ یہاں جس حصے کے اندر لائبریری ہے، جہاں پر واش روم بنے ہوئے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو وہاں پر ٹھیک ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، حضرت قبلہ پیر عبدالحق صاحب دریا رحمت شریف آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ تو وہاں پر جس حصے کے اندر لائبریری ہے، واش روم بنے ہوئے ہیں، وہ چلو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ جس طرح مساجد ہوتی ہیں بہت خوبصورت منقش اور ٹائلیں لگی ہوئی اور شیشے کا کام ہوا اور بڑی اعلیٰ درجے کی قالینیں ہوتی ہیں، اس طرح تو نہیں ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو وہ وقت بھی قریب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اس مسجد کی جو ایت ہے، اس مسجد کی جو حالت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو تبدیل ہو جائے گی، اس مسجد کی صورت تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مسجد کی خدمت کر سکیں۔ بڑی یادگاریں اس کے ساتھ ہماری وابستہ ہیں، وہ زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو سناؤں گا۔ اسی مسجد کے اندر ہم نے پڑھا ہے، میرے والد گرامی نے تقریباً 42 مصلے یہاں پر سنائے ہیں، رمضان المبارک میں ہم سنتے ہیں، گزشتہ برس بھی، ابھی تو رمضان شریف کو پھر 4-5 ماہ باقی ہیں، آپ نے سنائے۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بار بار ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، والد گرامی کا پڑھنا، ہمارا سننا، یہ اتفاق اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر نصیب فرما، بار بار یہ ہوتا رہے زندگی کے اندر، بار بار یہ سال اسی طرح مڑ کے آتے رہیں۔ اسی مسجد کے اندر ہم نے قرآن یاد کیے، اسی کے دائیں بائیں دیواروں کے اندر کھیل کے ہم بڑے ہوئے ہیں، آج میری عمر بھی 32-33 سال ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی روحانیت رکھی ہے، بڑی روحانیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میں جہاں پر بھی ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، گولڈ سونے کے پلنگ بھی بچھے ہوئے ہوں نا، تو مجھے وہاں پر سکون نہیں ملتا۔ بس میں یہاں پر پہنچ جاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں آپ کو، یہاں پر درس دیتا ہوں، آپ لوگ آ جاتے ہیں اکٹھے ہو کے، کچھ چائے کا کپ پی لیتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، بس یہی چیز میری سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اور
یہ جو سکون ہے قلبی کیفیت ہے، میں پہلے بھی دوستوں کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آج 11ویں شریف کی شب ہے نا، کہ 11ویں شریف کی رات ہے، 11ویں شریف کی شب ہے۔ میں دن کے وقت دیکھیں تھوڑا مصروف تھا، لیکن عصر کی نماز جس وقت قریب ہوئی مجھے اب پتہ چلا کہ اب عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، چونکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا 4:15 بجے ہوتی ہے، چونکہ میں اٹک میں ہوتا ہوں، وہاں پر ہم 4:30 پہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، مسجد کی صفائی وغیرہ کی ہے، خود کی اپنے ہاتھوں سے، اللہ پاک کا شکر ہے میں کرتا ہوتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ اور یہ ہمارے امام صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے، صفائی ستھرائی کی ہے، اپنے جو اچھے اعلیٰ درجے کے کپڑے ان میں سے یہ سوٹ منتخب کیا ہے، سفید خوشبو لگائی ہے، یہاں پر پہنچا ہوں، نوافل ادا کیے ہیں، اوابین اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اوابین کی نماز پڑھی ہے۔ گھر والوں کو کہا ہے کہ آپ بھی اہتمام کریں، گھروں کی صفائی کریں۔ ابھی بھی میں گھر والی کو کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا خوبصورت روم آپ سجا دیں، اس کے اندر وہ ایئر فریشنر اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خوشبوئیں وغیرہ وہ آپ لگا دیں، کمرے کو بالکل نیچے قالین کے اوپر برش لگائیں، ساری خوبصورت صفائی کریں، کوشش کریں بیڈ کی چادریں وغیرہ بھی تبدیل کر دیں۔ یاد رکھیں میں ایمانداری اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اس میں کچھ ریاکاری نہیں، اگر کوئی ریاکاری مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے ایمان ہی نہ نصیب کرے۔ صرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا، یہی زندگی کی اچیومنٹ ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے، اور ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہی جو بڑے دن ہوتی ہیں، بڑی راتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا ہے، بس غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو ستھرا کریں، مسجد کے اندر آ جائیں، 2 نوافل پڑھ لیں صاف ستھرے ہو کر، تو دنیا کی ہر ٹینشنوں سے آزاد ہو کر، بس یہی کچھ زندگی، یہی آپ کا سرمایہ ہے، یہی باقیات الصالحات ہیں، یہی آپ کی زندگی کے یادگار لمحے ہیں۔ لوگ دیکھیں نا، تصویریں بناتے ہیں نا، کیپچرنگ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، موویز بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کہ ہمارے یہ لمحے یادگار ہونے چاہیے، ہمیں یاد رہ جائیں کہ کہاں پر ہم گئے تھے، کہاں پر ہم نے کھایا تھا، کہاں پر ہم نے پیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، وہ یادگار لمحے ہی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حقیقی یادگار لمحے جو انسان کو سکون دیتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ لوگوں کو حضرت امام غزالی والی وہ روایت سنا چکا ہوں، آپ نے جو لکھا احیاء العلوم کے اندر، کہ مردے کو اگر زندہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے بتا اگر تجھے زندگی دی جائے، یعنی مردے بول سکیں نا، ان سے بندہ پوچھے کہ بتا، ان کو بولنے کی اجازت ہو، بتا تیری تمنا کیا ہے، تو ان کو اجازت ہو اللہ کی طرف سے کہ جواب دیں، تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ بس دنیا کے اندر آئیں، چند تسبیحات پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، دعا سلام کر لیں، یعنی درود و سلام پڑھ لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو یاد رکھیں یہی کچھ ہے زندگی کا خلاصہ۔ اب بھی اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں فرض نماز تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو میری یہ نصیحت ہے، اگر آپ اس نصیحت کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ کبھی کوشش کیا کریں کہ زندگی کے اندر ایسے لمحے ضرور آئیں کہ ان لمحوں کے اندر آپ اس طرح کریں کہ بالکل سارا دن فارغ آپ ہو جائیں، کوئی کام آج نہیں کرنا ہے، کسی قسم نہ کاروبار کو ہاتھ لگانا ہے، نہ کسی کا فون اٹینڈ کرنا ہے، نہ کسی مجلس میں جانا ہے، بس یہ دن بس نفل اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کروں گا۔ تو اس طرح کریں کہ اپنے کاروبار سے وقت نکال کے، دیکھیں ہمارے پاس تو وقت ہے ہی، ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ ہمیں تو آپ یوں سمجھ لیں مسجد کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، اسی کے اندر بڑے ہو گئے، اب اسی کے اندر داڑھی کے اندر سفید بال آنا شروع ہو گئے، اسی کے اندر چلے جائیں گے، کسی مدرسے کے حسین میں ہماری قبر بھی بن جائے گی۔ تو باقی دنیا جو کاروبار آپ لوگ کرتے ہیں یا اس کے اندر مصروفیت ہوتی ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر قرار دیا، اپنا فضل قرار دیا، کمائیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، اس کے حقوق ادا کریں، لیکن ان لمحوں میں سے کبھی آپ کو وقت ملے تو یہ وقت نکال کے نا ایک دن بالکل فارغ ہو جائیں، اور ایک خصوصی طور کے اوپر آپ نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اچھی خوبصورت چادر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح لڑکیاں جو ہیں ان کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے، خوبصورت دوپٹہ ان کے پاس ہونا چاہیے، خوبصورت کپڑے وہ پہنے، ہار سنگار جو کچھ ہوتا ہے کر کے باادب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جائیں، باادب 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جو آپ کی توفیق ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 100 رکعت ادا کریں، 2 پڑھ لیں، بے شک 2 پڑھ، 4 کی توفیق ہے 4 کر لیں، 10 کر لیں، 12 کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے، کل عالم انسانیت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ تو پھر دیکھیں آپ کی یہ جو قلبی کیفیت ہے، جو روحانی آپ کی کیفیت ہے، دیکھیں یہ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے، کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور اس معاملے کا اس کے اوپر کس طرح اثر ہوتا ہے، آپ کی سوچ کے زاویے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ قدورتیں آپ دیکھ لیں، کسی کے خلاف آپ کے دل میں قدورتیں، بہن بھائی عزیز رشتہ دار کوئی بھی، وہ نکل جائیں گی، بندہ ستھرا ہو جاتا ہے۔
بشرطے کہ ریاکاری مقصود نہ ہو، فقط اور فقط رضا اللہ تعالیٰ کی مقصود ہو۔ تو 11ویں شریف کے متعلق ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کو سادی سی بات یہ بتا دیتے ہیں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایصال ثواب کی ایک محفل ہے۔ مختلف روایات ہیں اس کے اندر، مختلف روایات ہیں کہ بلاد عرب کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے، عراق کے اندر، کہ ان کو سیلری 10 تاریخ کو ملتی تھی، 11 تاریخ کو وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نیاز دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہر مہینے کے 11 تاریخ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی روح مبارک کو تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ اور بھی روایات ہیں، بہرحال چلو وہ تو آج ہم نے ڈسکس نہیں کرنا۔ بہرحال سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے، 11ویں شریف کیا ہے؟ بس ایصال ثواب ہے۔ سادی سی بات بس یہ ذہن کے اندر رکھیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ گفتگو ہوگی، ہو سکتا ہے کل میرا جمعہ انشاءاللہ تعالی جہاں پر میں نے پڑھانا ہے، میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میں آج تیاری نہیں کر سکا، ہمارا جو سلسلہ جاری ہو سکتا ہے اسی کے اوپر بات ہو جائے۔ بہرحال اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ حضور غوث پاک کے تذکرے کرنا، آپ کی کرامات کو بیان کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا، آپ کے لیے، آپ کی ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا، درود دینا، نیاز پیش کرنا۔ یہ نیاز کے متعلق بھی یہ سادی سی بات یاد رکھ لیں کہ نظر و نیاز فقط اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اس نظر و نیاز کو کہتے ہیں شرعی نظر و نیاز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اس طرح علماء نے، بعض بزرگوں نے یہ فرق کیا ہے، محدثین نے، علماء فقہاء نے، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے کی بارگاہ کے اندر جو پیش کرتے ہیں نا تحفہ، یعنی آپ اس طرح کریں نا، بڑے جو چھوٹے کو پیش کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے ایصال ثواب، یا عام لوگوں کے لیے آپ اس طرح کریں نا، ان کے لیے دعا درود کریں، عام مؤمنین ہیں تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور بڑوں کی بارگاہ کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے لیے جس وقت یہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کو عرفاً اور ادباً نیاز کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ عرفی نیاز، عرفی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عرفاً اس کو نیاز کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی قواعد نہیں ہے۔ بہرحال نظر و نیاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ نظر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ باقی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے، بس ویسے ہی اچانک ہی پروگرام بنا ہے کہ چلو آج مجلس سجاتے ہیں مسجد کے اندر، تو اس طرح باتیں ہوتی رہیں گی۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے، ہمارے دروس چلتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج ویسے ہی بس عام گپ شپ بھی آپ اس کو سمجھ لیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی گپ شپ سے آپ نے پھول چننے، علمی موتی آپ نے اسی گپ شپ سے ہی چننے ہیں۔ کیا ذکر کریں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جملہ ہی میں اگر آپ ذہن کے اندر سمجھدار ہیں آپ بٹھا لیں، جس طرح انبیاء کے اندر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مقدسہ ہیں، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسہ کے اندر حضور رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ ہے، بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کے اندر مقام اور مرتبے والی، سب سے بلند مرتبے والی جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ نجیب الطرفین سید، حسنی حسینی سید، تمام علماء نے متفقہ طور کے اوپر لکھا ہے کہ آپ کی جو کرامات ہیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں، مدار سمجھتے ہیں نا، مدار جس دار و مدار جس کے اوپر ہوتا ہے، مدار جو شخصیت مدار بنتی ہے، جو چیز مدار بنتی ہے نا، تو اس کے ارد گرد چکر کاٹنا جو کچھ ہوتا ہے نا، اس ارد گرد چلنے والے، تو اس مدار کے اوپر جو ہے نا سارا ہوتا ہے، بار ہوتا ہے، سارا وزن اس کے اوپر ہوتا ہے، دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو قطبیت کبریٰ کے مقام کے اوپر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فائز ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ میری بات آپ سے ہو چکی ہے کہ ولایت کا سلسلہ کس طرح حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس سے چلا ہے، اور پھر حضرت امام حسن حسین سے ہوتا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، یہاں سے ہوتا ہوا پہنچا ہے کہاں تک؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس تک۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مقام کے اوپر اس وقت فائز ہیں، قطبیت کبریٰ کے اوپر، تمام اولیاء اللہ کی سرداری کے اوپر۔ اور جس وقت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا، حضرت امام مہدی آپ اس طرح کریں گے کہ قطبیت کبریٰ کے اوپر آپ فائز ہو جائیں گے، پھر یہ عہدہ ان کو مل جائے گا۔ یعنی اس ٹائم قطبیت کبریٰ کے اوپر جو ذات فائز ہے وہ ہمارے سردار، ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا، ان لوگوں کے بس تذکرہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تذکرہ آپ سمجھتے ہیں نا، صرف سادی بس باتیں ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر کرنا،
ان کے پیار بھرا تذکرہ جو ہے، ان کی سوانح عمری جو ہے، بس اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، ذکر خیر کرنا۔ ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے گناہ۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول سیر الاولیاء کے اندر موجود ہے، اس کی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے نا، تو نیک بندوں کے ذکر کے وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں اس چیز کو۔ ہم نے خود محسوس کیا، یہ تسبیح کے جس طرح دانے نہیں ہوتے، بندہ نام ان کا لیتا ہے، آپ چیک کریں کہ دل کے اندر جتنا بھی غبار ہوتا ہے سارا دفع ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل ان صحابہ پاک کے نام آپ گننا شروع کریں، حضور پاک کی آل کے نام آپ گننا شروع کریں، ان کی اولاد امجاد کے نام، ائمہ اربعہ، فقہاء، صالحین، محدثین، صوفیاء کرام، ان کا ذکر ترتیب کے ساتھ بے ترتیبیں کرتے رہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور گنج العرش خواجہ سلطان العلم معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محبوب نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوپر آپ چلے جائیں، علامہ مودود چشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ گنتے جائیں، میں بے ترتیب اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مطلب تاریخ ان کے جو تاریخ وصال ہے یا ان کے جو زمانے اس کے لحاظ سے بے شک نہ کریں، کرتے رہیں، بس ان کا ذکر ان کے نام لیتے رہیں، آپ دیکھیں آپ کی دلی کیفیت کیا ہوتی۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے نام ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے نام، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اور میرے خیال میں وہ روایت اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے، جو بندہ اس کے اندر آتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ روایت ہے۔ اور اس روایت یہ سارے اہل بیت کے نام ہے، یہاں پر اور راوی کوئی بھی نہیں، حضور پاک کے گھر والے۔ تو حضرت ابو السلط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ نام ہے نا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کے جو نام ہے، فرمایا یہ بندہ، جو بندہ بھی یہ نام ذکر کر کے کسی بھی مجنون کے اوپر دم کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا مجنون یعنی وہ پاگل پن دور فرما کر خدا تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، صحت اور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے قریب قریب الفاظ امام ابن حجر نے الصواعق المرقہ کے اندر لکھے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ایک سند ہے۔ آپ بہرحال چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف آگے بڑھنا ہے، اپنے رانجھا راضی کرنا ہے، تحقیقی کوئی یہ مجلس نہیں ہے، بس ویسے ہی ذکر مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان ناموں کے اندر برکت رکھی ہے، ان ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پاور رکھی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ہمیں ضرورت ہے، میرے دریا شریف کے اندر ایک کزن ہوتے ہیں، ان کو ابھی میری 2-4-5 دن پہلے اسی مسجد کے اندر عشاء کی نماز میں مصلی کے اوپر ہی کھڑا تھا، ان کا فون آیا تھا، آپ لوگ کھڑے تھے، نماز تیاری ہم کر رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کا فون آیا تھا، تقریباً ہماری گفتگو 20-25 منٹ ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ ان کو میں نے یہی کہا ہے، میں نے کہا حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراغت دی ہے نا، تو اب آپ اس طرح کریں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمی مقام کے اوپر آپ کام کریں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہیے، یعنی آپ کی کرامات کا تذکرہ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ کی سوانح عمری کو بیان کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن ان کے جو علمی مقام ہیں وہ بھی دنیا کے اوپر ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسا آپ کا علمی مقام تھا، لوگوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے۔ غالباً پچھلے سال مانسر میں نے 2-4 جمعے پڑھائے تھے، اس ریکارڈ وہ تقریباً 3 یا 4 پروگرام ہے پورا مہینہ، وہ اس کے اندر میں نے یہ تفصیل غالباً بیان کی ہوئی ہے، نہیں بھی کی ہوئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس پاک کے اندر 400 ٹاپ کے محدثین قلم دعات لکھ کر بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے فرامین کو لکھا کرتے تھے، آپ لنگر کے اندر درس دیا کرتے تھے، اپنے مدرسے کے اندر درس دیا کرتے تھے، فتویٰ آپ لکھا کرتے تھے، کم و بیش 34-35 برس آپ نے فتویٰ نویسی کی ہے، فتویٰ آپ لکھا کرتے تھے، اور ایسے ایسے فتاوے آپ کے قلم سے صادر ہوئے ہیں، ایسے ایسے فتوے آپ نے دیے ہیں کہ عرب و عجم کے اندر ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ جس شخص نے کہا تھا کہ میری اوپر میری بیگم طلاق ہے، میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو کسی نے نہیں کی ہے، تو اب لوگوں نے اس کا کہا طلاق تو ہو گئی، فتویٰ آ گیا ہے کہ کون سی ایسی عبادت تم کر، نماز پڑھو گے تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھو گے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، حج کرو گے تو لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جو تم کرو گے لوگوں نے نہیں کی ہے؟
تو یہ فتویٰ جس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے نا، آپ نے دیکھا، بس دیکھتے ہی فرمایا اس بندے کو کہو کعبہ شریف چلا جائے، وہاں پر لوگوں کو ہٹا کے تن و تنہا طواف کرے۔ تن و تنہا طواف آج تک کسی نے نہیں کیا ہوا۔ یہ اس شان کے ساتھ آپ عملی مسلک کے اوپر بھی اور شافی مسلک کے اوپر بھی، مطلب عمومی طور پر جو مشہور ہے آپ کی نسبت امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ یہ نہ کہا کرے آپ مجتہد تھے، تو اجتہاد تھا آپ کا، تو اس کے اوپر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر حاضری دینا اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب دینا، یہ بھی منقول ہے۔ تو زیادہ تر علماء نے آپ کی نسبت عملی علماء کی طرف کی ہے کہ آپ عملی تھے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقلد تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد تھے، بعض فرماتے ہیں کہ آپ فتویٰ جو تھے وہ چاروں مسالک کے اوپر، یعنی ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، چاروں کے اوپر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی اجتہاد کے اوپر تھے نا، جو بات مناسب ہوتی وہی آپ لکھا کرتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے نا آپ کا درس دینا، آپ کا درس قرآن دینا، آپ کا درس حدیث دینا، 400 چوٹی کے محدثین کا آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنا اور ان کا آپ کی ملفوظات شریفہ کو لکھنا، یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی چاہیے نا لوگوں کے سامنے۔ آپ کا درس و تدریس کیسا تھا؟ قلائد الجواہر کے اندر علامہ طاسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ 3 محدثین کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ وہ امتحان کی غرض سے حضرت غوث پاک کی خدمت کے اندر آئے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ پتہ ہے درس دینے کا کیا ہوتا تھا؟ آپ اس طرح ممبر شریف کے اوپر بیٹھ جاتے تھے نا، اور ساتھ یہاں پر جہاں پر ابھی میں بیٹھا ہوں نا اس ممبر کے ساتھ، تو یہاں پر قاری کو کھڑا کرتے تھے، تو وہ قاری قرآن سے تلاوت کرتا تھا۔ وہ قاری جس وقت قرآن سے تلاوت کر لیا کرتا تھا نا، تو آپ ساتھ بیٹھے ممبر شریف کے اوپر بیٹھ کر پھر اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ جو ٹاپ کے محدثین تھے وہ جس وقت آپ کی خدمت کے اندر آئے، غالباً ان میں ایک حضرت امام ابن جوزی کا نام بھی ہے۔ بہرحال قلائد الجواہر کا آپ دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ حضرت غوث پاک کی خدمت پاک کے اندر آئے کہ ابھی ہم امتحان کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس طرح کیا ہے کہ ایک آیت انہوں نے پڑھی، حضرت غوث پاک نے ایک تفسیر اس کی بیان فرمائی، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، فرمایا جانتے ہو؟ فرمایا جانتے ہیں۔ دوسری تفسیر بیان فرمائی، فرمایا یہ بھی جانتے ہیں۔ تیسری یہ بھی، 11 تفسیریں بیان فرمائی، فرمایا یہ جانتے ہیں۔ پھر 12ویں سے لے کر 40 تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس آیت کریمہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ 40 تفسیریں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 12 سے لے کر 40 تک یہ جو بنتی ہے نا 28 بنتی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ پھر جو 40 تفسیریں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما چکے، تو آپ فرما کہ آپ قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، یعنی یہ تو قال والی بات تھی نا، جو کچھ ہم سے آؤ اب اپنا علی علم ہم لوگوں کے سامنے جو ہمارا حال ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے علوم اللہ تعالیٰ کی ذات اقتص ہمارے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ لکھا فرما، اب وہ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے کئی لوگوں نے اپنے کپڑے گریبان چاک کی اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ مشہور بات ہے آپ نے لکھی ہے کہ علی عرب کی یہاں جس وقت کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا تو حضرت غوث پاک کے پاس آئے، مجھے بیٹا اللہ پاک سے دعا کریں، تو فرمایا میری پشت کے اندر ایک بیٹا موجود ہے، میری پشت کے ساتھ اپنی پشت لگائیں۔ تو علی عرب نے جس وقت حضرت غوث پاک کی پشت سے پشت لگائی تو وہ بیٹا آپ کی طرف منتقل ہوا، اور وہ بیٹا کون تھا؟ وہ بیٹا کون ہے؟ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ، شیخ اکبر جن کو کہا جاتا ہے، محی الدین ابن عربی۔ اور محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، ان کی اس بر صغیر کے اندر ایک ہی شخصیت تھی جو ان کی باتوں کو سمجھتی تھی اور ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے اور شرح فرماتے تھے اور باقاعدہ سبکن پڑھاتے تھے۔ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ کون ہے؟ حضور سیدنا تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ۔ تو پھر ان کے متعلق آتا ہے حضرت محی الدین ابن عربی کے متعلق کہ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا تک انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور 400 جلدیں مکمل ہوئی ہیں۔ حضور غوث پاک کے بیٹے کے علم کا آپ اندازہ کریں، 400 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں قرآن پاک کی نصف تک۔ آگے ان کی زندگی ہوتی ہے، زندگی نے وفا نہیں کی، آگے کتنا آگے جاتے۔ تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو آج یہ بتانے کی ضرورت ہے، جہالت کا دور ہے، قحط الرجال کا دور ہے۔ یہاں پر اہل علم کا مذاق ہی بنایا جاتا ہے، جاہل لوگ ہیں وہ حضور کا فرمان بخاری شریف کی روایت ہے، ثابت ہو گیا نا اس زمانے کے اندر۔ خیر اپنے ہر زمانے کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا زمانہ ہے، اور پھر آپ خود سوچیں کہ 800 برس پہلے، 1000 برس پہلے کتنے فقہاء موجود تھے، علماء محدثین موجود تھے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ ہمارا زمانہ ہے. تو آپ خود سوچیں، ہم تو 15ویں صدی کے اندر آ گئے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا. اس طرح نہیں علم اٹھائے گا کہ دلوں سے علم کو اللہ تعالیٰ محو کرے گا. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ لوگ اس طرح کریں گے، جاہلوں کے پاس جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے. وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کل میں آپ کو درس قرآن کے دوران روایت سنا چکا ہوں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے اندر کوئی بات کہی ہے بغیر علم کے، اگر وہ ٹھیک بھی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. من قال بالقرآن کے الفاظ ہیں. اور ایک روایت کے اندر آ کے تھا جس نے اپنی رائے سے کچھ کہا دین کے اندر، اور وہ اس طرح اگرچہ وہ بات درست بھی ہے تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے؟ جہنم کے اندر بنا لے. اسی طرح ایک روایت کے اندر قرآن کی تفسیر کے الفاظ ہے کہ جو بندہ قرآن کی تفسیر بیان کرے بغیر علم کے. تو بات اس طرح یہ وہی زبان ہے کہ لوگ جاہل ہیں، جاہلوں سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، اہل علم تھوڑے رہ گئے. اور وہ جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دین اس طرح غربت کے اندر اس کی ابتدا ہوئی اور غربت کی طرف یہ لوٹ جائے گا. اب ان لوگوں کو عجیب اور غریب سمجھا جاتا ہے اور ان کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں. اور جاہل قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کو لوگوں نے اپنے پیشوا، ٹھیک ہے آپ کی اپنی زندگی کریں، کوئی بات بھی نہیں. تو اس زمانے کے اندر قحط الرجال کے اس زمانے کے اندر لا علمی اور جہالت کے جہاں پر چار سو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، وہاں پر شمع جلانے کی ضرورت ہے. اور شمع کون سی شمع ہے؟ شمع علم، نالج از لائٹ. علم کیا ہے؟ نور ہے. العلم نور. علم کیا ہے؟ نور ہے. ریئل پروگرس از ایجوکیشن. حقیقی ترقی کیا ہے؟ تعلیم. اس چیز کی طرف حضرت غوث پاک کا علمی مقام ہمیں ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں. تو اب بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. بس یہی آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، یہی میری آپ لوگوں سے دعا ہے، آیا کرے مسجد کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بڑی پیاری جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تقریر کے شروع کے اندر، گفتگو کے شروع کے اندر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، یہ حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ مسجد نئی بن جائے گی، یہ یادیں رہ جائیں گی. دعا بھی کرے. میرا ایک پلاٹ ہے ایک جگہ کے اوپر، ایک شخص کے ساتھ تبادلہ ہوا ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ لے لیں، میں آپ کے نام کر دیتا ہوں، یہاں پر آ کے ہمیں مسجد بنا دیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کب توفیق دیتے ہیں. یہ تو 3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اور پھر چلو ہو جائے گا، جگہ میری ذاتی ہے، کوئی بات بھی نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہو ہی جائے گا. پھر اس کے بعد جہاں تک ہماری دنیا کے جس کونے میں، عرب عجم کے اندر، جہاں پر برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر ہماری آواز جا رہی ہے، تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر میں کل آپ کو تکلیف دوں گا جس وقت یہاں پر کام شروع ہو جائے گا نا، یعنی وہ پلاٹ میں اس کے نام کے اوپر کر دوں گا، اس کی جو قیمت ہے 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، پھر اس کے مطابق وہ آپ کے اپنا کام شروع کر دے گا. تو پھر ظاہری سی بات ہے اس جگہ کے لیے ہمیں کروڑ روپے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح میرے سوچا ہوا ہے نا. تو پھر زندگی رہی تو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ نے بھی. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ چیزیں ہم اوپن نہیں کرتے اور نہیں کچھ اس طرح کے کبھی. بہرحال چونکہ ایک بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہی رہتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہی رہتا ہے. خدا تعالیٰ جو ہوتی ہے مت کرتے ہی رہتے ہیں، اور تھوڑے بہت جو ہمارے دوست احباب ہیں، معاونین، بہن بھائی ہیں، نظام چلتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، دیکھیں ابھی عرفان القرآن کا بھی چھات ڈالنا ہے، اس کے لیے بھی 11 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے کسی کو نہیں کہا، کچھ خود قرضہ میں نے لیے، کچھ 1-2 دوستوں کو کہا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا نا، کروڑ روپے تھوڑی چیز نہیں ہوتی. تو اب وہ کیا پتہ ہے 15 لاکھ خرچ کرتا ہے، 10 کرتا ہے، 20 کرتا ہے، کیا پتہ کتنا کرتا ہے. بہرحال باقی پھر ضرورت جو پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آواز دوں گا. تو آپ نے ہماری اس تاریخی مسجد کے لیے، میری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی، میں اس گھر کے اندر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں کہتا ہوں کہ حاضر ناظر کر کے میں کہتا ہوں، گو کہ اس لفظ کے اوپر بھی علماء نے منع کیا ہے. بہرحال چلو اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں کہ مجھے اب اس زندگی کے ساتھ اتنی سی محبت بھی نہیں ہے، اتنی سی محبت اس زندگی کے ساتھ اتنی سی محبت بھی نہیں ہے. میں 1 دن اور جیوں، 4 دن میری زندگی ہو، بالکل 1 سیکنڈ بھی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک 10 اس طرح جس طرح وضو کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہے، مسجد کے اندر ہوں، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جائے. جس طرح مہمان کو صاف ستھری دلہن کو لے کے چلا جاتا ہے، آ کے مہمان وہ باراتی آ کے لے کے چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے آئیں اور لے جائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، خدا ایمان نصیب کرے. یہی خواہش ہے. اب جو زندگی ہے نا، میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی ایک دعا کرتا ہوں کہ یہ ہماری آبائی مسجد ہے، اس کو 40 سال ہو گئے، تو بس اب میری یہی تمنا رہ گئی ہے کہ یہ مسجد جو ہے نا، یہ خوبصورت جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بن جائے. اور باقی میرا جو پروجیکٹ، جو کچھ میں نے ریکارڈ کروایا، علمی میرا سرمایہ پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو کچھ میں نے لکھا ہے، پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کوئی نہ کوئی شخص ایسے پیدا کر دیں گے کہ جو ضرورت کے مطابق وہ گفتگو لوگوں تک پہنچاتا رہے گا.
جس طرح آج دیکھیں نا حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا دیکھیں نا کتنے زمانے دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھیں دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی دیکھیں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے نا، اکیڈمی بنی ہوئی ہے، تو ان کی جو تقاریر ریکارڈ ہیں، جو زمانہ حال کے مطابق جو چیز ضرورت ہوتی ہے، جو موسم ہوتا ہے، وہ آگے چلا دیتے ہیں۔ تو میری بھی اسی طرح، تب اللہ تعالیٰ کرے گا پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے گا جو میری کتابیں بھی شائع کر دے گا، میری گفتگو بھی لوگوں تک انشاءاللہ تعالیٰ صدیوں تک پہنچتی رہے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یقین ہے، صدیوں تک انشاءاللہ تعالیٰ، قرب قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ میرا نام انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ باقیوں کے اندر میرا ذکر ہے رکھ چھوڑے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یقین ہے۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں نا کہ یہ ادارہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہو جائے، یہ مسجد بن جائے۔ باقی چلو دو چھوٹی چھوٹی جگہیں، کچھ اتنا ان کا بڑا کام زیادہ رہتا بھی نہیں، وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، اور وہ اتنا بڑا پروجیکٹ بھی نہیں۔ بہرحال چلو شروع تو کیے ہوئے نا، بس یہی کام میں چاہتا ہوں کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ اور چند ایک موضوعات خاص میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی انٹرنیشنلی جو مسلمانوں کو مسائل پیش ہیں ان کا حل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ انہوں نے کچھ اشیاء کو، کچھ مستحب امور کو، کچھ اچھے کاموں کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں، ہم چھوڑیں گے تو ہم دین کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ مجھے کچھ اچھے اعلیٰ درجے کے کچھ کیمرے، یہ جو میڈیا کا سامان ہوتا ہے نا ریکارڈنگ کا، تو یہ مجھے مل جائیں، اس کے اوپر بھی 15-20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، یہ مجھے مل جائیں، اور وہ پروگرام ہو سکتا ہے اگر میں لگاتار گفتگو کروں تو 20-25 گھنٹوں کے اندر، 30 گھنٹوں کے اندر میں گفتگو اپنی مکمل کر لوں گا۔ تو میری یہ تمنا بھی ہے کہ وہ باتیں بھی میں ریکارڈ کر جاؤں یا لکھ جاؤں کم از کم۔ تو یہ بس اتنا ہی کام میرا باقی رہتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، میری اب یہی خواہش ہے کہ اتنی زندگی اللہ تعالیٰ مجھے دے باقی کہ یہ کام میرے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے سرخرو ہو کر اور خوشی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایمان کی حالت میں پہنچ جاؤں۔ بس یہی میری ایک تمنا باقی ہے، اور کچھ بھی دل کے اندر میں نہیں رکھتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، میں نے زندگی کے اندر کچھ خواہشیں کی بھی نہیں ہیں، مجھے یہ کار مل جائے، مجھے یہ کوٹھی مل جائے، مجھے یہ، آج بھی میرے دوستوں سے سارے بہن بھائی جتنے میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، اگر میری ان کے ساتھ کبھی گپ شپ ہوئی ہو تو مسجد مدرسے کے متعلق کی ہوئی ہے، کبھی میں نے ان سے کچھ تعاون مانگا ہے یا انہوں نے میرے ساتھ کچھ تعاون کیا ہے تو مسجد مدرسے کے سلسلے کے اندر ہی۔ باقی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، میرا چھوٹا سا انویسٹمنٹ ہے اپنے کسی بھائی کے ساتھ، مجھے اتنا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ میرا اپنا جیب زندگی کا نظام، بیوی بچوں کا خرچہ اللہ تعالیٰ چلا ہی دیتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے کبھی محتاجی نہیں ہوئی۔ بس یہی ایک چیز ہے میری، یہی ایک، اور کچھ بھی تمنا نہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً میری عمر 21-22 سال تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ 23 ہونا نہیں چاہیے، 23 ہو گئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ 24 ہونا چاہیے، 24 ہو گئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ 25 ہونا چاہیے، میرے خیال میں 27-28 تک میں اسی طرح آتا رہا۔ پھر میں نے دل کے اندر یہ بات رکھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کچھ اپنے دین کی نوکری میرے لیے رکھی ہو سکتا ہے، میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی، پھر میں چپ ہو گیا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اب اولاد بھی مجھے عطا فرما دیے، اور یہ ادارے ہیں اللہ پاک، اس مسجد مدرسے، بس یہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں، بچے اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، خیریت سے چلیں اللہ پاک کی ذات اقدس نے۔ تو جو وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بس یہی ہے، میں کہتا ہوں کہ بس یہ معاملات مکمل ہو جائیں، باقی میں فارغ ہوں۔ بس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کیا، لیکن چلو کچھ نہ کچھ میں نے اثر ڈال ہی دیا ہے۔ اب آگے پیچھے آنے والے جو میرے بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، میرے بھائیوں کو دے، میری اولاد کو دے، تو وہ آگے آئیں، تو آگے نظام چلائیں، پھر اسی کام کو وہ لے کر آگے بڑھائیں۔ لائبریری کا آغاز میں نے کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یقین ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو ملک کی بڑی چند لائبریریاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہی 2 لاکھ کی کتابوں سے ہم جس لائبریری کا بھی آغاز کریں گے کچھ دنوں بعد، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی بڑی لائبریریوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شمار ہوگا، پاکستان کی مشہور ترین اور بڑی مساجد کے اندر انشاءاللہ اس مسجد کا شمار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے خیال میں اب کافی اذانیں بھی شروع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔